السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسابقے کے مشارکین کے لیے آج تیسرے پارے کے مسابقے کے مشارکین کے لیے آج چوتھی کلاس ہے۔ تو روز کی طرح آج بھی ہم پہلے آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تفسیر اور ترجمہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں ان دو آیت مبارکہ میں۔ پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن، اے ایمان والو اپنے صدقات کو، اپنے خیرات کو احسان کے ساتھ، بالمن والاذی، اور ایذا پہنچا کر برباد نہ کرو۔ اپنے صدقات کو احسان جتلانے سے یا ایذا دینے سے جو ہے برباد نہ کرو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، نہ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے نہ قیامت پر، اور فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب، اس کی مثال اس صاف پتھر کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو۔ فأصابہ وابل فترکہ صلدا، پھر اس پر زوردار مینا برسے اور اس کو بالکل صاف اور سخت چھوڑ دے۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان ریاکاروں کو اپنی کمائی میں سے کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی، اور اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ تو اس آیت کی تفسیر میں مفسر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اس میں ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ صدقہ و خیرات کر کے احسان جتلانا اور تکلیف دہ باتیں کرنا اہل ایمان کا شیوا نہیں، بلکہ ان لوگوں کا وتیرہ ہے جو منافق ہے اور ریا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ گو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ چیز بیان کی کہ مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ صدقہ دے پھر اس کے بعد احسان جتلائے یا تکلیف دے، بلکہ صدقہ دے کر احسان جتلانا، تکلیف دینا یہ منافقین کا کام ہے اور ریاکاروں کا کام ہے۔ دوسرا کیا نقصان بتایا اللہ تعالیٰ نے، ایسے خرچ کی مثال صاف پتھر چٹان کی طرح ہے جس پر مٹی ہو، کوئی شخص پیداوار حاصل کرنے کے لیے اس میں بیج بو دے، لیکن بارش کا ایک جھٹکا پڑتے ہی وہ ساری مٹی اس سے اتر جائے اور وہ پتھر مٹی سے بالکل صاف ہو جائے۔ یعنی جس طرح بارش اس پتھر کے لیے نفع بخش نہیں ثابت نہیں ہوئی، اسی طرح ریاکار کو بھی اس صدقے کا کوئی فائدہ نہیں۔ گو جو شخص جو آدمی جو ہے
صدقہ کرتا ہے پھر احسان جتلاتا ہے یا تکلیف دیتا ہے لوگوں کے سامنے اس کو لاتا ہے، حالانکہ صدقہ دینے کی کیا فضیلت تھی وہ ہم نے پچھلے آیت میں دیکھا، لیکن اس کا دکھاوا یا احسان جتلانے کے لیے خرچ کرنے کا نقصان کے پیچھے بھی دیکھا، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اس شخص کی طرح ہے، اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو صاف پتھر پر جو ہے بیج بوتا ہے تاکہ اس سے پیداوار حاصل کرے، لیکن اس میں تھوڑی سی مٹی ہوتی ہے، جیسے ہی بارش برستی ہے تو وہ پتھر بالکل مٹی سے صاف ہو جاتا ہے اور وہ بارش سے جو ہے اس پتھر کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے وہ شخص ہے جو دکھاوے کے لیے احسان جتلانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، اس کے مال خرچ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، نہ تو آخرت کے دن اس کو فائدہ ملے گا نہ دنیا میں کو فائدہ ملے گا۔ تو جب صدقہ کرنا ہو تو وہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، اس میں صرف اللہ کی رضا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آگے کیا بیان فرمایا؟ فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، اور ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ تعالیٰ کی جو ہے رضامندی کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنی دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ ان کی مثال کیسی ہے؟ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ، ان کی مثال اس باغ جیسی ہے جو اونچی زمین پر ہو اور زوردار بارش اس پر برسے، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، زوردار بارش اس پر برسے، فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، اور وہ زمین جو ہے وہ باغ اسے جو ہے دگنا پھل اور اپنا پھل دگنا لاوے، یعنی باغ اس کو دگنا پھل دے دے۔ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ، اگر اس پر بارش نہ بھی پڑے تو فوارہ ہی کافی ہے، یعنی تھوڑی سی ہلکی سی بارش ہی اس کے لیے کافی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے، یعنی جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ یہ ان اہل ایمان کی مثال ہے جو اللہ کے رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کا خرچ کیا ہوا مال اس باغ کے مانند ہے جو پرفضا اور بلند چوٹی پر ہو، ٹھیک، یعنی اہل ایمان جو اللہ کے رضا کے لیے دل کی خوشی سے خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس کی طرح ہے، اس باغ کی طرح ہے جو بلند چوٹی پر ہو، پرفضا موسم میں ہو، اور اگر زوردار بارش ہو تو اپنا پھل دگنا دے، ورنہ ہلکی سی فوارہ اور شبنم بھی اس کو کافی ہو جاتی ہے، یعنی کبھی اگر بارش نہ بھی ہوتی ہے تو بھی جو ہے وہ باغ پھل دے دیتا ہے، اور اگر تھوڑی سی بھی ہو تو بھی پھل دیتا ہے، اور اگر اچھی بارش ہو تو دگنا پھل دیتا ہے۔ اس طرح ان کے نفقات بھی کم ہو یا زیادہ، اسی طرح اس شخص کا خرچ کرنا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، چاہے وہ تھوڑا سا ہو زیادہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے عند اللہ کئی اجر و ثواب کے باعث ہوں گے، یعنی اللہ کے پاس ان کے لیے بہت بڑا اجر ہوگا اگرچہ وہ تھوڑا ہی خرچ کرے، ٹھیک۔ اس کے بعد بیان فرمایا مفسر رحمہ اللہ نے، جنہ اس زمین کو کہتے ہیں، پوائنٹ ہے یاد رکھنے کا، جنہ اس زمین کو کہتے ہیں جس میں اتنی کثرت سے درخت ہوں جو زمین کو ڈھانک لے، یعنی زمین پر بہت سارے درخت ہوں زمین دکھے ہی نہیں، اس کو کہتے ہیں جنہ۔ یا اسی طرح سے وہ باغ جس کے چاروں طرف پہاڑ ہو، جس کی چاروں طرف باڑ ہو اور باڑ کی وجہ سے باغ نظروں سے پوشیدہ ہو، ٹھیک ہے، اس باغ کو اس طرح سے بند کیا گیا ہو جھاڑیوں سے، درختوں سے، تو باڑ سے، تو جس سے جو ہے باغ دکھے ہی نہیں، اس باغ کو بھی جنہ کہتے ہیں۔ کیوں جنت لفظ کی تشریح ہو رہی ہے؟ اسی طرح سے یہ جن سے ماخوذ ہے، یعنی جنہ جن سے نکلا ہے، تو جو ہے جن اس مخلوق کا نام ہے جو نظر نہیں آتی، پیٹ کے بچے کو بھی جنین کہا جاتا ہے اور وہ بھی نظر نہیں آتا۔ دیوانگی کو جنون سے تعبیر، یعنی جو اگر کوئی پاگل ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اس کو جنون چڑھ گیا ہے، یا یہ جو ہے مجنون ہے، تو جنون اس لیے کہتے ہیں اس میں بھی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے یعنی جنہ یا چاہے جنون ہو یا جنین ہو، ٹھیک ہے، یا جن ہو، ان سب کا معنی ہے یعنی چھپے ہوئی چیز جو پردے میں ہو۔ تو جنت بھی
اس کو اس جنت کو اس لیے جنت کہتے ہیں وہ نظروں سے مستور ہے، وہ دکھتی نہیں ہے، اور اس لیے بھی کیونکہ جنت کے چاروں طرف جو ہے باغوں کے جو ہے باغات ہوں گے، جس کی وجہ سے جو جنت ڈھکی ہوئی ہوگی، اس لیے اسے جنت کہتے ہیں۔ اس لیے اور ربوہ جو ہے اونچی زمین کو کہتے ہیں، اور وابل تیز بارش کو کہتے ہیں۔ تو خیر یعنی اس شخص کی مثال جو اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے خرچ کرتا ہے اس آدمی کی طرح ہے، اس باغ کی طرح جو اونچی چوٹی پر ہو اور پرفضا موسم میں ہو، اس پر بارش برسے یا نہ برسے، کچھ بھی ہو لیکن وہ پھر بھی فائدہ دیتا ہے، اس کے لیے وہ صدقہ نفع بخش ہوتا ہے۔ لیکن اسی طرح سے اگر وہ کم بھی خرچ کرے تو بھی وہ صدقہ اس کے لیے نفع بخش ہے، دنیا میں بھی برکت کا باعث بنے گا، اور آخرت کے دن بھی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو دگنا اجر دیں گی، اگرچہ وہ اس کا صدقہ تھوڑا ہی گیا ہو۔ لیکن اگر ایک شخص جو ہے مال خرچ کرتا ہے یعنی لا تعداد مال خرچ کرتا ہے، لیکن پھر احسان جتلاتا ہے، پھر لوگوں کو دکھاتا ہے، پھر ایذا دیتا ہے، پھر تکلیف دیتا ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس صدقے سے بہتر ہے کہ حقیر سے حقیر چیز ہی خرچ کی جائے جو اللہ کے رضا کے لیے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی، انشاءاللہ باقی جو ہے دوسری کلاس میں دیکھیں گے۔ السلام علیکم۔